وہ تو میں دن رات سوچتی رہتی ہوں۔ رحیم داد خاموش رہا۔ جمیلہ گردن جھکائے کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے پوچھا، چودھری تجھے ہم دونوں کے چھوٹنے کا کوئی دکھ نہیں ہوگا؟ میری بات کا وشواس کر، مجھے تو بہت دکھ ہوگا، سدا یاد آئے گا۔ جمیلہ کے انداز میں لگاوٹ تھی، دبی دبی چاہت تھی۔ رحیم داد نے یہی محسوس کیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر جمیلہ کو دیکھا۔ وہی ستاروں کی مانند روشن آنکھیں، وہی پھول سا شگفتہ چہرہ، وہی دلکشی، وہی رعنائی جسے دیکھ کر اس پر خود فراموشی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ اس کے اس قدر قریب بیٹھی تھی کہ رحیم داد اس کے خوبصورت بدن کی مہک سونگھ سکتا تھا۔ وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے اب تک سوچا ہی نہیں تھا کہ جمیلہ سے دور ہونے کے بعد اس پر کیا بیتے گی۔ نہیں، وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس پر گویا وارفتگی طاری ہو گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، تو یہ پنڈ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ میرے کلیم سے حویلی اور زمین کا الاٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ تیرا کلیم ہے؟ جمیلہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، ضرور ہوگا، تو مہاجر ہے نا؟ تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عین اسی وقت اللہ وسایا کمرے میں داخل ہوا۔ جمیلہ نے اسے دیکھا تو مسکرا کر بولی، اللہ وسایا، تجھے پتا ہے اپنے چودھری کا کلیم موجود ہے؟ اس نے مجھے ابھی بتایا ہے۔ بتایا تو اس نے مجھے بھی تھا، اللہ وسایا نے کہا، پر ایسی پریشانی رہی کہ یاد ہی نہیں آیا۔ یہ تو کہتا تھا بہت وڈا کلیم ہے۔ وڈا کلیم ہے تو حویلی اور ساری اراضی کا الاٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ جمیلہ نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اب تو سب کچھ متروکہ جائیداد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ جمیلہ اور اللہ وسایا کے چہروں پر سرخی دوڑ گئی۔ انہیں مسرور دیکھ کر رحیم داد بھی جذبات کے سیلاب میں بہہ گیا۔ نہ اسے اندیشے یاد آئے، نہ خطرات نے لرزہ برندام کیا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے بستہ نکالا اور اللہ وسایا کو دے کر بولا، یہ رہے میرے کلیم کے کاغذات۔ اللہ وسایا نے بستہ جمیلہ کی طرف بڑھا دیا۔ جمیلے، لے چودھری کے کلیم کے کاغذات تو دیکھ، تو انگریزی بھی پڑھ سکتی ہے، سب کچھ سمجھ لے گی۔ جمیلہ نے بستہ کھولا، کاغذات نکالے اور الٹ پلٹ کر پوری توجہ سے پڑھنے لگی۔ ذرا دیر بعد اس نے حیرت زدہ ہو کر اونچی آواز سے کہا، اللہ وسایا، اپنے چودھری کا تو بہت وڈا کلیم ہے، منظور شدہ بھی ہے، اس میں زرعی اراضی اور املاک سبھی شامل ہیں۔ تب تو زمین کے ساتھ حویلی کی الاٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے، جمیلہ مسکراتے ہوئے بولی، چودھری نے تو پہلے ہی یہ گل کی تھی۔ اس نے ہلکا قہقہا لگایا، چودھری زمیندار بن جائے گا، تب تو مزارہ بن کر بھی تو اس پنڈ میں رہ سکتا ہے۔ میرا اسکول بھی رہے گا، نہ کہیں جانا پڑے گا، نہ اس بارے میں سوچ سوچ کے بھیجا خراب کرنا پڑے گا۔ اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا اور مسکرائی، چودھری تو اللہ وسایا کو اپنا مزارہ بنا لے گا نا؟ ایسی باتیں نہ کر، رحیم داد نے ناراض ہونے کے انداز میں کہا، تو مجھے اتنا کمینہ اور نیچ سمجھتی ہے کہ میں اللہ وسایا کو اپنا مزارہ بنا کر رکھوں گا؟ اللہ وسایا زمیندار تھا، الاٹمنٹ کے بعد بھی زمیندار ہی رہے گا۔ تو آگے ایسی بات نہ کہنا، مجھے بہت دکھ ہوگا۔ اللہ وسایا بولا، یہ باتیں چھوڑ، سب سے پہلے تو وکیل کو کلیم کے کاغذات دکھانے ہوں گے، وہی بتا سکتا ہے آگے کیا کرنا ہے۔ وکیل کو آج ہی بلوا لے، جمیلہ نے اللہ وسایا سے کہا، میں خود اس کے پاس چلا جاؤں گا، اب دیر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کھڑا ہو گیا، پہلی لاری سے شہر چلا جاؤں گا۔ اللہ وسایا اور جمیلہ کے مرجھائے ہوئے چہرے روشن ہو گئے۔ دونوں کمرے سے چلے گئے۔ رحیم داد انہیں دور تک دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک بار پھر طرح طرح کے اندیشوں نے اس پر یلغار کی۔ کلیم کے کاغذات کا بستہ سامنے میز پر رکھا تھا۔ وہ اسے خوفزدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ دن ڈھل رہا تھا، ہوا رکی ہوئی تھی، فضا دھندلی دھندلی تھی، شدید گرمی تھی، حبس تھا۔ رحیم داد خوفزدہ اور پریشان تھا۔ اس نے غسل کیا، لباس تبدیل کیا، اب وہ کمرے میں خاموش بیٹھا سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اللہ وسایا رات گئے لوٹے گا۔ رحیم داد اس کی واپسی سے پہلے ہی کوٹلہ ہرکشن چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اس نے جذبات کی رو میں بہہ کر چودھری نور الہی مرحوم کے کلیم کی بنیاد پر حویلی اور زمین الاٹ کرانے کا وعدہ تو کر لیا تھا، مگر اب پچھتا رہا تھا۔ اسے طرح طرح کے اندیشے ستا رہے تھے۔
जेल और फांसी का फंदा रह रह कर डरा रहा था। अल्लाह वसाया और जमीला के रुखसत होते ही वो इस रहनी अजियत में मुब्तला हो गया था। ज़िला मोंटगोमरी में जहाँ हर तरफ मशरकी पंजाब के मुहाजिरीन बिखरे हुए थे, अलॉटमेंट हासिल करने में ख़तरा ही ख़तरा था। वो अपने पिछले मंसूबे के मुताबिक किसी ऐसे इलाके की जानिब निकल जाना चाहता था जहाँ उसके जाली क्लेम के पकड़े जाने का इम्कान बहुत कम हो और किसी जान पहचान वाले के मिलने का भी खौफ ना हो। वो शाम का अंधेरा फैलते ही क्लेम के कागजात का बस्ता संभाल कर खामोशी से निकल जाने का तहिया कर चुका था। वो उसी उधेड़बुन में उलझा हुआ था कि कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। जमीला अंदर दाखिल हुई। उसके हमरा अल्लाह वसाया नहीं था, वकील था। वो दोहरे बदन का संजीदा और बुर्दबार शख्स था। आंखों पर मोटे मोटे शीशों की ऐनक थी, सर के बाल उड़े हुए थे। उसका नाम मोहम्मद उस्मान रंधावा था। जमीला ने रहीमदाद को उससे तारुफ कराया। रहीमदाद बहुत सिटपटाया, मगर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया और अल्लाह वसाया के बारे में पूछा। जिम्मेदार नहीं आया? वो तो तुम्हारे ही पास गया था वकील साहब। जमीला ने भी मुझे यही बताया था, वकील ने जवाब दिया। मैं मंचनाबाद गया था, वापसी पर सोचा अल्लाह वसाया से मिलता चलूं। वो मेरे दफ्तर मोंटगोमरी पहुंच गया होगा, उसे वहां पता चल गया होगा, वापस आता होगा। जब से केस का फैसला हमारे खिलाफ हुआ है वो बहुत परेशान है, जमीला ने बताया। परेशान तो मैं भी हूँ, पर वो कुछ ज़्यादा ही है। समझ नहीं आती क्या किया जाए, पिंड छोड़कर कहाँ जाएं। अब तो यहाँ ज़्यादा देर ठहर भी नहीं सकते। परेशानी की तो वैसे बात ही है, पर अभी पिंड छोड़ने की ऐसी जल्दी क्या है? वकील ने तसल्ली देने की कोशिश की। तैनू पता ही है, 10 दिन में हवेली खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। ये तो ठीक है, वकील बदस्तूर मुतमईन नजर आता था। अभी कमिश्नर बहालियात से अपील करने की गुंजाइश है, इसके बाद और ऊपर जा सकते हैं। ज़मींदारनी तू फिक्र ना कर। कैसे फिक्र ना करूं? जमीला बुझे हुए लहजे में बोली। कस्टोडियन वाले ताक में हैं। 10 रोज़ गुजरते ही हवेली और ज़मीन खाली कराने सरकारी करंदे पुलिस के साथ पहुंच जाएंगे। मतरूका जायदाद डिक्लेयर होने के बाद पहले सब कुछ कस्टोडियन ही की तहवील में जाता है ना। कस्टोडियन के पास जाने से पहले मैं हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लूँगा। वकील ने जमीला को आगाह किया। मैं कल ही लाहौर पहुंचकर हुक्म इम्तनाई के लिए दरख्वास्त लगा दूंगा। दरख्वास्त मैंने तैयार कर ली है, उस पर तुझसे दस्तखत कराने हैं। किधर है दरख्वास्त? जमीला ने दरियाफ्त किया। ये रही। वकील ने अपना ब्रीफ केस खोला, अंदर से एक फ़ाइल निकाली। ये तेरे केस की फ़ाइल है। वकील ने फ़ाइल के कागजात उलट पलट कर एक टाइप शुदा दरख्वास्त निकाल कर जमीला को दी। मैं उसे अपने साथ लेकर चला था। मैंने पहले ही सोच रखा था आगे क्या करना है। जमीला ने दरख्वास्त तवज्जो से पढ़ी, उस पर दस्तखत भी कर दिए, मगर उसके खदशात कम न हुए। मान लिया हुक्म इम्तनाई मिल गया, पर आगे क्या होगा? वैसे ये भी तो हो सकता है दरख्वास्त मंजूर ना हो और हुक्म इम्तनाई ना मिले। इतना तो मुझे भरोसा है कि हुक्म इम्तनाई मिल जाएगा, तू फिक्र ना कर। वकील ने जमीला को इत्मीनान दिलाया। जमीला तो खामोश रही, मगर रहीमदाद ने दरियाफ्त किया, पर इससे हवेली और ज़मीन वापस तो नहीं मिल जाएगी? चौधरी, असल में तो ये केस विरासत का है। वकील मोहम्मद उस्मान रंधावा ने मुकदमे की नौयत पर रोशनी डालते हुए रहीमदाद को समझाया। इसका फैसला महकमा बहालियात से नहीं, अदालत दीवानी से होना चाहिए। पर यह है पेचीदा केस। हिंदू होने के नाते उस पर जमीला का हक नहीं बनता। ये जायदाद के मालिक लाला कृष्ण दयाल की बेटी जो हुई, हिंदुओं में बेटी का जायदाद पर हक नहीं बनता। इसके मुसलमान हो जाने के बाद केस की नौयत बदल गई। मुस्लिम कानून में बेटी का हक बनता है। अब पेचीदगी ये पैदा हो गई कि जायदाद तो हुई हिंदू की और बेटी मुसलमान है। इसका फैसला आसान नहीं, बड़ी कानूनी पेचीदगियां हैं। रंधावा जी, बहालियात वालों ने तो इसका फैसला कर ही दिया। जमीला ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आगे केस ले भी गए, तब भी क्या इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा? पड़ तो सकता है, पर यह कोई नज़ीर नहीं बनती। वकील ने जमीला का एतमाद बहाल करने की कोशिश की। जिम्मेदारनी, तू फिक्र ना कर, मैं हाई कोर्ट बल्कि फेडरल कोर्ट तक केस ले जाऊंगा।
صرف یہ زمین اور حویلی نہیں بلکہ وہ زمین بھی دلواؤں گا جو احسان شاہ نے دبا رکھی ہے۔ وہ تو بات کی گل ہے، یہ بتا اب کیا ہوگا؟ ویسے کیس تو تیرا اب تک مضبوط ہے، اسے لڑنے کی بہت گنجائش ہے۔ وکیل نے جمیلہ کو سمجھایا، تیرے حق میں سب سے اہم بات یہ جاتی ہے کہ حویلی اور زمین پر تیرا قبضہ ہے۔ متروکہ جائیداد کے معاملے میں قبضے کی زبردست اہمیت ہے۔ رحیم داد کی پریشانی رفتہ رفتہ زائل ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے سر پر منڈلاتا ہوا خطرہ ٹلتا نظر آ رہا تھا۔ بات عدالت اور مقدمے بازی کی ہو رہی تھی، جس میں نہ تو وہ کسی طور فریق تھا، نہ اس کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کی گنجائش تھی، مگر خطرہ ٹل کر بھی ٹلا نہیں۔ جمیلہ نے وکیل سے کہا، میں تو کہتی ہوں مقدمہ بازی کے بکھیڑے میں پڑا ہی کیوں جائے۔ میں نے تو ایک اور اپائے سوچا ہے، اسی کے بارے میں بات کرنے اور تجھے یہاں لانے کے لیے اللہ وسایہ تیرے پاس گیا تھا۔ وہ کیا اپائے ہے؟ تو نے اور اللہ وسایہ نے مسئلے کا کیا حل سوچا ہے؟ وکیل نے کسی قدر حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا۔ اپنے چودھری کے پاس منظور شدہ کلیم موجود ہے۔ اس نے رحیم داد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ضلع گرداسپور کا مہاجر ہے، اس کے کلیم سے حویلی اور زمین کی الاٹمنٹ لی جا سکتی ہے۔ چودھری پرایا بندہ بھی نہیں، بہت سے چکروں میں پڑنے سے یہ کہیں زیادہ سیدھا سا راستہ ہے کہ الاٹمنٹ ہی کرا لی جائے۔ اب تو یہ متروکہ جائیداد بنا ہی دی گئی۔ اگر ایسا ہے تو کیس پر اس پہلو سے بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ جمیلہ نے رحیم داد سے کہا، چودھری اپنے کلیم کے کاغذات رنداوا جی کو تو دکھا۔ رحیم داد سناٹے میں آ گیا۔ پریشانی اور گھبراہٹ نے اچانک اس کے ذہن پر شب خوں مارا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، بددلی سے ہاتھ بڑھایا، تکیے کے نیچے سے بستہ نکالا اور کلیم کے کاغذات وکیل کی طرف بڑھا دیے۔ وکیل نے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھے، کچھ دیر ان کا مطالعہ کرتا رہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رحیم داد چپ بیٹھا رہا۔ جمیلہ بھی کچھ نہ بولی۔ کاغذات سرسری طور پر دیکھنے کے بعد وکیل نے کہا، کلیم تو پکا ہے، منظور شدہ ہے اور بڑا بھی ہے، اس سے کام بن سکتا ہے نا؟ جمیلہ نے دریافت کیا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ وکیل مسکرا کر بولا، میں یہ کاغذات اپنے ساتھ لے جاؤں گا، دفتر میں اطمینان سے انہیں پڑھوں گا، اس کے بعد اگلی کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال یہی ہو سکتا ہے، میں اس بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے کلیم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ رحیم داد کے دل کا چور بول پڑا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے بھی اسے پڑھا تھا۔ جمیلہ نے رحیم داد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، منظور شدہ پکا کلیم ہے۔ کیوں رندھاوا جی، میں نے غلط بات تو نہیں کہی؟ تو نے ٹھیک ہی کہا، بالکل یہی بات ہے۔ وکیل مسکرا کر بولا، لیکن سب سے پہلے مجھے ہائی کورٹ سے حکم امتناعی حاصل کرنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بار جائیداد قبضے سے نکل جائے اور کسٹوڈین کی تحویل میں چلی جائے تو اسے دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بات یہ ہے جتنے کلیم منظور ہوئے ہیں، متروکہ جائیداد اس سے بہت کم ہے۔ تبھی تو یہ صورت ہے کہ متروکہ جائیداد کا پتہ چلتے ہی کلیم ہولڈر ایسے جھپٹتے ہیں جیسے چیل گوشت پر گرتی ہے۔ سفارش، رشتہ داری، رشوت، سبھی ہتھ کنڈے الاٹمنٹ کے لیے چلائے جاتے ہیں۔ اس نے جمیلہ کی جانب دیکھا، میں تجھے کیا بتاؤں، متروکہ جائیداد کی کیسی لوٹ مار مچھی ہے۔ جسے کچھ نہیں ملا وہ تو بھاگ دوڑ کرتا ہی ہے، مگر جسے مل چکا ہے وہ اور زیادہ لینے کے چکر میں رہتا ہے۔ تب تو جی سب سے پہلے حکم امتناعی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمیلہ نے پریشانی کا اظہار کیا۔ کلیم ہولڈروں کو پتہ چل گیا تو وہ ابھی سے الاٹمنٹ کی درخواستیں لگانی شروع کر دیں گے۔ پتہ چلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وکیل ہنس کر بویا ہوا، محکمہ بحالیات والوں نے تو اب تک کتنے ہی کلیم ہولڈروں کو بتا بھی دیا ہوگا، ایسی بات چھپی کہاں رہتی ہے۔ ووٹ کر کھڑا ہو گیا، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے رحیم داد کی طرف دیکھا، چودھری جلد ہی ملاقات ہوگی، میں کلیم کے کاغذات اطمینان سے دیکھوں گا، ابھی تو مجھے حکم امتناعی لینے کی تیاری کرنی ہے۔ وکیل نے جمیلہ کے مقدمے کی فائل کے ساتھ کلیم کے کاغذات بھی اپنے بریف کیس میں رکھ لیے۔ رحیم داد پریشان تو ہوا مگر خاموش رہا، کہہ بھی کیا سکتا تھا، کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ وکیل دروازے کی جانب بڑھا، جمیلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلی۔ رحیم داد حیران و پریشان بیٹھا رہا۔ دونوں کے جانے کے بعد اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔
کلیم کے کاغذات اب وکیل کی تحویل میں تھے۔ وہ پوری طرح پھنس چکا تھا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ اس نے کوٹلہ ہرکشن چھوڑ کر کہیں اور جانے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ خاک میں مل چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ نہ وہ کسی کو اپنی پریشانی بتا سکتا تھا، نہ کوئی مشورہ کر سکتا تھا۔ اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو اللہ وسایا واپس آ گیا، مگر رحیم داد سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ رحیم داد کے دن رات الجھن اور طرح طرح کے وسوسوں میں کٹ رہے تھے۔ وہ ہر وقت گم سم رہتا۔ موسم بدل رہا تھا، لو کے جھلسا دینے والے گرم گرم جھکڑ چلنا بند ہو گئے تھے۔ پچھلی رات ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی تھی۔ دن میں بھی ابر چھایا رہتا۔ ہوا کے نرم اور خشک جھونکوں میں تازگی اور فرحت تھی۔ زمین سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ درختوں کے پتے رات کی بارش سے دھل کر نکھر گئے تھے۔ جدھر نظر اٹھ جاتی ہریالی نظر آتی۔ یہ ایک خوشگوار سحپہر تھی۔ رحیم داد کچھ ہی دیر پہلے سو کر اٹھا تھا۔ وہ نہانے کے لیے غسل خانے جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اللہ وسایا نے اسے باغ میں بلوا لیا۔ رحیم داد باغ میں پہنچا۔ اس نے اللہ وسایا اور جمیلہ کے ساتھ وکیل کو دیکھا۔ اس پر گھبراہٹ کا دورہ پڑا، مگر وہ سنبھل کر قدم رکھتا ہوا قریب پہنچا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اللہ وسایا مسکرا کر بولا، چودھری، تجھے خوشخبری سنانے کے لیے بلایا ہے۔ حکم امتناعی مل گیا ہے۔ جمیلہ نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی مطلع کیا۔ اس کے چہرے پر خوشی سرخی بن کر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے وکیل کی جانب دیکھا۔ وکیل صاحب یہی بتانے آئے ہیں۔ یہ تو بہت چنگا کام ہوا۔ رحیم داد نے سکون کی سانس لی۔ اللہ وسایا گویا ہوا، ہاں جی، یہ بہت زبردست کام ہوا۔ اب حویلی خالی کرنے اور پنڈ چھوڑنے کی ایسی جلدی نہیں رہی۔ رحیم داد نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ کلیم کے چکر سے اپنی جان چھڑانے کے لیے وکیل کو مشورہ دیا، اب تو جی آگے یہی ہونا چاہیے کہ زمیندارنی کی طرف سے مقدمہ کر دیا جائے۔ جیسا اس روز بتایا تھا وہی ٹھیک لگتا ہے۔ میں نے بعد میں اس پر سوچا تھا، پر کیس بہت کمزور ہے۔ اس نے اللہ وسایا کی جانب دیکھا۔ زمیندار، ویسے تیری مرضی ہو تو میں کیس کی تیاری کروں؟ جب کیس ہی مضبوط نہیں تو اس چکر میں کیوں پڑا جائے؟ جمیلہ بولی، چودھری کے کلیم کے کاغذات تو دیکھ ہی لیے ہوں گے، الاٹمنٹ کی کوشش کیوں نہ کی جائے؟ اس بارے میں کیا سوچا؟ کلیم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے سارے کاغذات اچھی طرح دیکھ لیے ہیں۔ وکیل نے آگاہ کیا، اس کی بنیاد پر الاٹمنٹ حاصل کرنے میں مشکل بھی نہیں پڑے گی۔ میں نے سنا ہے قانون تو یہ ہے کہ حویلی کے علاوہ 250 ایکڑ سے زیادہ زمین کی الاٹمنٹ نہیں مل سکتی۔ جمیلہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، اس طرح تو صرف 10 مربع کی الاٹمنٹ ملے گی، میرے تو 22 مربع ہیں، 12 مربع کا کیا بنے گا؟ زمیندارنی، تو نے ٹھیک ہی سنا ہے، وکیل نے اس کی تائید کی۔ چودھری کو ایک جگہ 250 ایکڑ ہی کی الاٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ ویسے کلیم تو بہت بڑا ہے، دوسرے کسی بھی علاقے میں مزید الاٹمنٹ لی جا سکتی ہے۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ وسایا پریشان ہو کر بولا۔ زمیندار، ایسا کر 12 مربع کا کلیم کسی کلیم ہولڈر سے خرید لے اور اپنی وہ زمین الاٹ کرا لے جو چودھری کے الاٹمنٹ کے بعد رہ جائے۔ وکیل نے تجویز پیش کی، میرا ایک مہاجر موکل ہے، اس کے پاس پکا کلیم ہے، بیچنا بھی چاہتا ہے، ضرورت مند بھی ہے، سستے داموں میں دے دے گا۔ تو تیار ہو تو میں اس سے بات کروں؟ اپنے پاس تو سمجھو کچھ بھی نہیں، اللہ وسایا نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچ لے، ابھی تو تیرا قبضہ ہے، آسانی سے الاٹمنٹ مل سکتی ہے۔ وکیل نے کہا، ورنہ حال یہ ہے کہ ہزاروں مہاجر کلیم کے کاغذات دبائے پھر رہے ہیں، الاٹمنٹ ہی نہیں ملتی، تبھی تو سستے داموں کلیم مل رہا ہے۔ اب یہی دیکھ لو، چودھری کا اتنا بڑا کلیم ہے پر اب تک کہیں الاٹمنٹ نہیں ملی۔ ہاں جی، کلیم اتنا مشکل نہیں جتنا الاٹمنٹ لینا۔ رحیم داد نے گہری سانس بھری۔ دفتروں کے چکر کاٹتے کاٹتے ہی جوتے ٹوٹ گئے۔ منت سماجت اور رشوت الگ، پر کام کہیں نہیں بنا، کلر زمین تک نہ ملی۔ تبھی تو میں نے مقدمہ کرنے کی بات کی تھی، پر اب آسانی سے تیرے کلیم پر الاٹمنٹ مل جائے گی، قبضہ جو اپنے پاس ہے۔ وکیل نے وضاحت کی۔ وہ اللہ وسایا کی طرف متوجہ ہوا۔ زمیندار، تو نے اپنے 12 مربوں کے لیے کلیم خریدنے کے بارے میں کیا سوچا؟
اللہ وسایا نے وکیل کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جمیلہ سے مخاطب ہوا، تو نے کچھ جمع جوڑ کر رکھا ہی نہیں، کچھ ہوتا تو آج کام آتا۔ جمیلہ نے سر اٹھا کر اللہ وسایا کو دیکھا۔ چنتا نہ کر، میرے پاس اسکول اور ڈسپنسری بنانے کا فنڈ ہے، اسے میں الگ رکھتی تھی۔ وہ زیر لب مسکرائی، پر یہ روپیہ ایک شرط پر دوں گی، ادھار رہے گا، تینوں لوٹانا ہوگا۔ منظور ہے، تیری یہ شرط بالکل منظور ہے۔ اللہ وسایا خوش ہو کر بولا، میں تیرے ادھار کا ایک ایک پیسہ ادا کر دوں گا۔ یہ دونوں گواہ موجود ہیں، تو ان کے سامنے وعدہ کر رہا ہے۔ جمیلہ نے ہنس کر وکیل محمد عثمان رندھاوا اور رحیم داد کی جانب ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، بعد میں پلٹ نہ جانا۔ وکیل نے جمیلہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تو گویا یہ طے ہو گیا کہ حویلی اور زمین کی الاٹمنٹ ہی کرانی ہے۔ اب اس کام میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے جلد سے جلد کام شروع کرنا ہوگا۔ جب تیرے پاس روپیہ موجود ہے تو اپنے پورے 22 مربے کا کلیم کیوں نہیں خرید لیتی؟ رحیم داد نے ایک بار پھر اپنا دامن بچانے کی کوشش کی۔ نہیں چودھری، اتنا روپیہ میرے پاس نہیں ہے، جمیلہ نے وضاحت کی۔ زیور بیچ کر بھی مشکل سے 12 مربے کا بندوبست ہو سکے گا۔ وکیل نے مسکرا کر کہا، ذمہ دارنی، تجھے اللہ وسایا کو ادھار نہیں دینا پڑے گا، کلیم تو تیرے ہی نام سے خریدا جائے گا، قبضہ تو تیرے ہی نام سے ہے، تجھے آسانی سے الاٹمنٹ مل جائے گی۔ اللہ وسایا کے نام سے کلیم خرید کر الاٹمنٹ لینے میں کوئی رکھنا پڑ سکتا ہے، میرے نام سے ہو یا اللہ وسایا کے نام سے، بات تو ایک ہی ہے۔ جمیلہ ہنس کر بولی، میں اور اللہ وسایا الگ تھوڑا ہی ہیں، ذمہ دار تو اسی کو رہنا ہے، میں نے ذمہ داری سے کیا لینا؟ لو جی، اس کی گل سنو۔ اللہ وسایا بھی ہنسنے لگا، میں کب ذمہ دار رہا؟ ساری ذمہ داری تو یہی چلاتی رہی۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اور یہ بھی۔ وکیل سنجیدہ ہو گیا، اب کام کی بات ہونی چاہیے۔ میں اپنے ایک موکل ذمہ دار کی کار میں آیا ہوں، ادھر حویلی کی اگواڑے کھڑی ہے۔ اللہ وسایا، تو ابھی میرے ساتھ چل، رات میرے ساتھ ٹھہرنا، سویرے کلیم کا سودا ہو جائے گا، سودا طے ہوتے ہی فٹافٹ الاٹمنٹ کے لیے کام شروع کر دیں گے۔ وہ رحیم داد کی طرف متوجہ ہوا، تجھے بھی ساتھ ہی چلنا ہوگا، الاٹمنٹ کے لیے تجھے بھی موجود رہنا ہوگا۔ مجھے لے جا کر کیا کرنا ہے؟ اللہ وسایا تو موجود ہی ہوگا۔ رحیم داد نے پیچھا چھڑانا چاہا، وہ شہر جانا نہیں چاہتا تھا، اسے کسی انجانے خطرے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چودھری، تجھے تو چلنا ہی پڑے گا، ایسے کس طرح کام چلے گا؟ وکیل نے اصرار کیا۔ بات یہ ہے جی وکیل صاحب، میں نے کلیم شلیم سے کچھ نہیں لینا۔ اس نے لہجے میں رقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ گھرالی اور بچے ہوتے تو اس طرف دھیان دیتا، انہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں، لگ بھگ 8 سال ہو گئے۔ اللہ وسایا نے مجھے تیرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، مجھے پتا ہے تو بہت مصیبت زدہ ہے، پر درخواستوں پر دستخط کرنے اور افسروں کے سامنے پیشی کے لیے تیری ضرورت تو پڑے گی۔ صاف گل یہ ہے جی، میں پہلے بھی الاٹمنٹ کے چکر میں نہیں پڑا، تبھی تو مجھے اب تک کہیں الاٹمنٹ نہیں ملی۔ تسی کاغذات دیکھ ہی چکے ہو۔ وہ آہستہ آہستہ بولتا رہا، میں تو جی اللہ وسایا کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کا مجھ پر بہت احسان ہے، اس نے مجھے اپنے پاس ٹھہرایا، ہر طرح کا آرام پہنچایا، ایسا پیار دیا کہ میرا غم ہلکا ہو گیا۔ میں اپنے سگوں کے ساتھ ہوں۔ اس نے وکیل کی جانب نظر بھر کر دیکھا۔ مجھ سے تو جی جس کاغذ پر اور جس درخواست پر چاہو دستخط کرا لو، آگے جو کچھ کرنا ہے اللہ وسایا ہی کو کرنا ہے۔ پہلے بھی یہ ذمہ داری چلاتا رہا ہے، آگے بھی یہی چلائے گا۔ مجھے زمینداری شمینداری سے کچھ نہیں لینا، سچ پوچھو تو مجھے زندگی ہی سے کچھ دلچسپی نہیں۔ رحیم داد نے کچھ ایسے درد بھرے لہجے میں بات کی کہ فضا سوگوار ہو گئی، سب خاموش بیٹھے رہے۔ وکیل سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے رحیم داد کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا۔ چودھری، اگر تو پیش ہونا نہیں چاہتا تو ایسی صورت میں تجھے اللہ وسایا کو مختار نامہ دینا ہوگا۔ بالکل دے دوں گا جی، رحیم داد نے مستعدی سے کہا، مجھے اللہ وسایا پر پورا بھروسہ ہے۔ اچھا جی، یہ مسئلہ بھی طے ہو گیا۔ وکیل نے اطمینان کا اظہار کیا، میں کل مختار نامہ تیار کروا لوں گا۔ وہ مسکرایا، ایک نہیں 2 تیار کرنے ہوں گے، ایک چودھری کی طرف سے اور دوسرا ذمہ دارنی کی طرف سے۔ اس نے جمیلہ کو مخاطب کیا،
تو بھی دفتروں کے چکر کاٹنے اور پیشیوں سے بچ جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ایک مختار نامہ تو اسے نکاح کے سمے پہلے ہی دے چکی ہوں، دوسرا بھی دے دوں گی۔ میں کہاں افسروں کے سامنے پیش ہوتی پھروں گی؟ میرے دونوں بچے چھوٹے ہیں، انہیں یہاں چھوڑ بھی نہیں سکتی، ان کی دیکھ بھال کروں گی۔ اللہ بسایا سب کام کر لے گا، پہلے بھی کرتا رہا ہے، مقدمے بازی کر کے اب تو تجربہ کار بھی بن گیا ہے۔ ایسا ویسا تجربہ کار بن گیا؟ وکیل بھی ہنسنے لگا۔ اب تو یہ مجھے بھی قانونی نکتے سمجھانے لگا ہے۔ ایسی گل نہ کریں جی، اللہ وسایا نے مسکرا کر وکیل کی جانب دیکھا۔ اب آگے کی سوچیں۔ اس نے تجویز پیش کی، ایسا کرے آج یہی ٹھہر جائیں، سویرے سویرے نکل کھڑے ہوں گے، جمیلہ اور چودھری کو بھی ساتھ لیں گے، یہ مختار ناموں پر دستخط کر دیں گے، کسی اور درخواست پر دستخط کرانے ہوں گے تو اس پر بھی کر دیں گے، میں تیرے ساتھ الاٹمنٹ کے لیے ٹھہر جاؤں گا، یہ دونوں واپس آ جائیں گے۔ مگر رحیم داد رضامند نہ ہوا، وہ ان کے ہمراہ جانے سے کترا رہا تھا۔ اس نے فوراً عذر پیش کیا، مجھے نہ لے جا، میری طبیعت آج کچھ گڑبڑ ہے، مختار نامہ بھجوا دینا، میں دستخط کر دوں گا، تو چلا جائے گا تو کام جلدی نمٹ جائے گا، ممکن ہے دستخط کی توثیق کے لیے تجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت پڑے، ویسے اس کا امکان کم ہی ہے، پھر بھی تیرا موجود ہونا مناسب رہے گا۔ وکیل نے صورتحال کی وضاحت کی، سویرے تک تیری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پرواہ نہ کر، طبیعت بگڑی تو شہر میں بہت ہوشیار ڈاکٹر موجود ہیں، یہاں سے بہتر ہی علاج معالجہ ہو جائے گا۔ اللہ وسایا نے کہا، تو یہ طے ہو گیا کہ چاروں صبح چلیں گے؟ رحیم داد خاموش رہا۔ وکیل نے تائید کی، ہاں جی، یہی ٹھیک رہے گا، میں رات یہیں گزار لوں گا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کے باعث روشنی پہلے ہی کم تھی، شام جلد ہی ہو گئی، اندھیرا پھیلنے لگا۔ نوکروں نے لیمپ روشن کیا اور ایک اسٹول پر رکھ دیا۔ جمیلہ نے کھانا لگانے کی ہدایت کی، گھاس پر دری بچھائی گئی، لمبی میز لا کر رکھی گئی اور اس پر کھانا چن دیا گیا۔ سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں، لیکن گھوم پھر کر ایک بار پھر کلیم اور الاٹمنٹ کا موضوع چھڑ گیا۔ دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ رحیم داد نے بات چیت میں کم ہی حصہ لیا، مگر اسے بہت سی ایسی باتوں کا علم ہو گیا جن سے وہ اب تک بے خبر تھا۔ رات کا ایک پہر گزرا تو سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ وسایا اور جمیلہ نے حویلی کا رخ کیا۔ رحیم داد اور وکیل محمد عثمان رنداوا مہمان خانے میں پہنچے۔ آنگن میں پہلے سے 2 پلنگ بچھے تھے، ان پر اجلے اجلے بستر لگے تھے۔ دونوں میں مزید بات چیت نہیں ہوئی، وہ اپنے اپنے بستروں پر لیٹے اور سو گئے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی احمد نے رحیم داد اور رندھاوا کو جگا دیا۔ دونوں نے غسل کیا، ناشتہ میز پر لگ چکا تھا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اللہ وسایا پہنچ گیا۔ جمیلہ اس کے ساتھ تھی۔ اللہ وسایا کرسی پر بھی نہیں بیٹھا، وہ سفر کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ جمیلہ بھی پوری طرح تیار تھی۔ ذرا دیر بعد وکیل رندھاوا اور رحیم داد اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مہمان خانے سے باہر نکلے۔ کار حویلی کے سامنے پیپل کے گھنے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ ڈرائیور بھی قریب ہی موجود تھا۔ نوکروں نے ضرورت کا سفری سامان پہلے ہی کار میں رکھ دیا تھا۔ چاروں کار میں سوار ہوئے۔ روانگی سے پہلے اللہ وسایا نے 2 نوکروں کو لاری کے ذریعے پہنچنے کی ہدایت کی۔ کار آگے بڑھی اور نہر کے کنارے کنارے دوڑنے لگی۔ صبح کا سہانا وقت تھا، ہوا میں تازگی اور فرحت تھی۔ اللہ وسایا، جمیلہ اور وکیل عثمان رنداوا کے چہروں پر شگفتگی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، مگر رحیم داد خاموش اور سہما ہوا تھا۔ دوپہر ہونے سے پہلے ہی کار شہر کی حدود میں داخل ہوئی اور وکیل کے دفتر کے سامنے جا کے ٹھہر گئی۔ چاروں کار سے اتر کے دفتر میں چلے گئے۔ دفتر اور گھر علیحدہ علیحدہ نہیں تھے، مگر جس کمرے میں دفتر تھا وہ خوب کشادہ اور ہوادار تھا، کسی زمانے میں بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا۔ پچھلے حصے میں وکیل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ مکان پختہ تھا، بالائی منزل پر آگے کے رخ کمرہ تھا۔ دفتر کی دیواروں میں لگے ہوئے خوش رنگ ٹائل، قیمتی فرنیچر اور الماریوں میں آویزاں قد آدم آئینے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ مکان کسی کھاتے پیتے سکھ یا ہندو کی ملکیت رہ چکا ہے۔ اتفاق سے وکیل کا وہ موکل بھی
دفتر میں پہلے سے موجود تھا جس سے کلیم کا سودا کرنا تھا۔ وکیل نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر اللہ وسایہ کو مخاطب کیا، لو جی، اپنے شیخ عنایت اللہ بھی موجود ہیں، یہ ہوشیارپور کے مہاجر ہیں، انہی سے کلیم کا سودا کرنا ہے۔ اس نے شیخ عنایت اللہ سے اللہ وسایہ کا تعارف کرایا، اور شیخ صاحب، یہ کوٹلہ ہرکشن کا زمیندار اللہ وسایہ ہے۔ شیخ عنایت اللہ کرسی پر بیٹھا تھا، جھٹ کھڑا ہو گیا۔ اللہ وسایہ نے بڑھ کر گرمجوشی سے مصافحہ کیا، مڑ کر جمیلہ کی سمت دیکھا، مسکرا کر شیخ عنایت کو بتایا، یہ میری گھر والی ہے جی، سودا تو دراصل اس نے کرنا ہے۔ اللہ وسایہ نے رحیم داد کو بھی شیخ عنایت سے ملایا، چاروں کرسیاں سنبھال کر بیٹھ گئے۔ اللہ وسایہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جلد ہی حرف مطلب پر آ گیا۔ اس نے گفتگو کلیم اور متروکہ جائیداد کے الاٹمنٹ کی جانب موڑ دی۔ شیخ عنایت کے پاس کلیم کے کاغذات موجود تھے۔ اس نے اللہ وسایہ کے استفسار پر زیادہ تفصیل میں جانے کی کوشش نہیں کی، کلیم کے کاغذات نکالے اور اللہ وسایہ کی جانب بڑھا دیے۔ اللہ وسایہ نے کاغذات الٹ پلٹ کر سرسری مطالعہ کیا۔ رحیم داد قریب ہی بیٹھا تھا، اس نے بھی کاغذات پر نظر ڈالی، مگر جمیلہ نے پوری توجہ سے ضروری دستاویزات اور کاغذات پڑھے۔ وکیل نے اس عرصے میں اللہ وسایہ کے لیے اسٹامپ پیپروں پر 2 مختار نامے تیار کرائے، ان پر جمیلہ اور رحیم داد سے دستخط کرائے۔ دستخط کرتے وقت رحیم داد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالا اور مختار نامے پر چودھری نور الہی مرحوم کے جعلی دستخط بنا دیے۔ وکیل دستخطوں کی توثیق کے لیے اپنے منشی کے ساتھ کچہری چلا گیا۔ وہ بارسوخ اور منجھا ہوا وکیل تھا، رحیم داد اور جمیلہ کو اپنے ہمراہ نہیں لے گیا۔ واپس آیا تو دونوں مختار نامے مکمل تھے، ان کی تصدیق بھی ہو چکی تھی اور توثیق بھی۔ مختار ناموں سے فارغ ہو کر وکیل نے نہایت خوش اسلوبی سے کلیم کا سودا بھی طے کرا دیا۔ شیخ عنایت کے رویے سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ مالی طور پر بہت پریشان ہے اور ضرورت مند ہے۔ وکیل نے اس کے بارے میں بالکل صحیح بتایا تھا۔ سودا اتنی سستی قیمت پر ہو گیا کہ جمیلہ کو اپنے زیورات فروخت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ وہ زیور اپنے ساتھ ایک پوٹلی میں باندھ کر لائی تھی کہ اگر نقد رقم سے کام نہ بنا تو زیورات بیچ کر کمی پوری کر دے گی۔ ہر کام توقع سے زیادہ اطمینان بخش طور پر ہو گیا، مگر جب وہ تمام لکھت پڑھت سے فارغ ہوئے تو دن ختم ہو رہا تھا۔ شام کی آمد تھی، دونوں نوکر بھی پہنچ چکے تھے۔ جمیلہ واپس جانے پر مصر تھی، وہ اپنے بچوں کو نوکرانیوں کی نگرانی میں چھوڑ کر آئی تھی، اب ان کی یاد ستا رہی تھی۔ رحیم داد نے بھی جمیلہ کی تائید کی، وہ بھی فوری واپسی کے حق میں تھا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، اسے ہر طرف خطرہ نظر آتا تھا۔ وکیل کے دفتر میں وہ جتنی دیر رہا خوفزدہ اور پریشان رہا، لمحے بھر کے لیے بھی باہر نہیں گیا، تمام وقت کرسی پر گم سم بیٹھا رہا۔ اسے دن ختم ہونے اور شام کا دھندلکا پھیلنے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ شہر سے جلد از جلد دور چلا جانا چاہتا تھا اور خطرات سے بچنے کی خاطر رات کے اندھیرے میں سفر کرنا چاہتا تھا، لیکن وکیل نے جمیلہ اور رحیم داد کو جانے نہیں دیا۔ اس کے خیال میں اس وقت سفر کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ صبح سے پہلے کوٹلہ ہرکشن نہیں پہنچ سکتے تھے، راستہ طویل تھا، ویران اور اجاڑ علاقوں سے گزرتا تھا، رات کے سفر کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ کچھ ہی عرصے قبل اسی راستے پر دن ڈھلے ایک لاری لٹ چکی تھی۔ کوٹلہ ہرکشن سڑک سے دور بھی تھا، کچا راستہ تھا اور خاصے پھیر کا تھا۔ دونوں کو، خصوصیت کے ساتھ جمیلہ کو، سفر میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانی سے سابقہ پڑتا۔ شیخ عنایت کلیم کا سودا مکمل ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد چلا گیا۔ اللہ وسایہ، جمیلہ اور رحیم داد نے وکیل کے ساتھ کھانا کھایا اور اسی کے مکان پر رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو اللہ وسایہ طے شدہ پروگرام کے مطابق وکیل کے پاس ٹھہر گیا۔ اس نے ایک نوکر کو اپنے کام کاج کے لیے روک لیا، دوسرے کو جمیلہ اور رحیم داد کے ہمراہ کر دیا۔ راوی ٹرانسپورٹ کی ایک لاری سے تینوں واپس ہوئے۔ جمیلہ کو ڈرائیور کے ساتھ والی اگلی نشست پر جگہ مل گئی، اس کے برابر 2 عورتیں اور بیٹھی تھیں، دونوں برقع اڑے ہوئے تھیں۔ رحیم داد اور ملازم عالم پچھلی سیٹ پر تھے۔ رحیم داد خوفزدہ اور سہما ہوا تھا، اسے طرح طرح کے خدشات اور وسوسے پریشان کر رہے تھے۔ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ لاری جس قدر آگے بڑھتی گئی، رحیم داد کی پریشانی اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ سویرا رفتہ رفتہ ختم ہو رہا تھا، زندگی کی چہل پہل اور گہما گہمی بیدار ہو رہی تھی۔
लारियों के अड्डे पर रहीमदाद को कोई पुलिस वाला नजर आता तो वो लरस जाता, सरासीमा हो जाता, ऐनक कमीज के दामन से साफ करके दोबारा आंखों पर लगाता और गर्दन झुकाकर अखबार पढ़ने लगता। अखबार उसने शहर में एक हॉकर से ख़रीदा था। धूप की तमाज़त में बराबर इजाफा होता गया। हवा गर्म हो गई। गो लू के तेज़ झकड़ नहीं चल रहे थे, लेकिन रहीमदाद ने लू से बचाव की आड़ में गर्दन और कानों के गिर्द चादर लपेट रखी थी। इस तरह उसका चेहरा खासा छुप गया था। लू तेज़ होती तो वो ढाटे से चेहरा पूरी तरह छुपाने से भी दरेग ना करता। उसे सबसे ज़्यादा ख़तरा पुलिस की जानिब से था, लेकिन इत्तफाक से उस रोज़ कोई पुलिस वाला लारी में सवार ही न हुआ। सपहर को वो पाकपतन पहुँचे, मगर वहाँ रुके नहीं। नीली ट्रांसपोर्ट की पहली लारी से दीपालपुर की जानिब रवाना हो गए।